عبد الخالق اتاری واکنٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے۔ بعض الفاظ ہمارے ہاں گفتگو کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، جیسے عرض کیا، فرمایا، تشریف لائے، حاضر ہوا ہوں، تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ الفاظ کہاں پر استعمال ہونے چاہیے، اس کا درست مقام کیا ہے، کون عرض کرتا ہے، فرماتا کون ہے، تشریف کون لاتا ہے، حاضر کون ہوتا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات بطور عاجزی کوئی بڑی شخصیت اپنے لیے الفاظ استعمال کرے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تو بعض اوقات جواب میں کارکردگی پیش کرتے ہوئے یہ بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ چونکہ آپ نے عرض کیا تھا تو میں نے یوں کر دیا۔ وہ اپنی اپنی جو زبانیں ہوتی ہیں نا، ان میں الفاظ کا یہ چناؤ ہوتا ہے۔ تو اردو کے لیے یہ کہ عرض کیا، تو یہ اپنے لیے بندہ کہے گا عرض کیا، یا کوئی بڑی شخصیت کے سامنے کوئی چھوٹا فرد کہے گا تو اس کو عرض کیا، اس شخصیت کے سامنے۔ جیسے کہ بارگاہ رسالت میں کوئی صحابی عرض کریں گے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں صحابی نے بارگاہ رسالت میں فرمایا، ہے نا، بلکہ عرض کیا۔ اسی طرح مرید نے اپنے پیر صاحب سے عرض کیا، مرید نے پیر صاحب کو فرمایا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جب اللہ پاک کی بارگاہ کا معاملہ ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، تو یہاں یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو اسی طرح پیر صاحب نے فرمایا، یا استاد نے شاگرد سے فرمایا، شاگرد نے استاد صاحب سے عرض کیا۔ اچھا، اسی طرح تشریف لانا، آنا، تشریف لانا، یہ معنی تو ایک ہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اپنے منہ سے کہنا کہ میں تشریف لایا، یہ ایک تعداد کہتی ہوتی ہے، یا تو میرے سامنے تو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ حاضری دیں، آپ کو ایک سے ایک یوں لگے گا کہ بڑے سلجھے ہوئے اور یوں ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، وہ بولیں گے میں فلاں کی جگہ سے یا فلاں شہر سے تشریف لایا ہوں۔ جب پہلے تو میں بھی جھٹکے کھاتا تھا، اب میں بھی جھٹکے کھا کھا کے اب بالکل سیٹ ہو گیا ہوں۔ پہلے سمجھاتا بھی تھا، اب سمجھانا بھی تقریباً میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے شاید قسم کھائی ہے کہ ہم نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے۔ تو ان کی زبان، یا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مشہور آدمی کے سامنے بولنا چاہتا ہے نا، تو ذرا اپنے الفاظ کو سیٹ کرتا ہے اور یہ یوں سمجھتا ہے کہ میں ذرا اچھی اردو اور اچھے الفاظ کا انتخاب کروں، تو یہ لگتا ہے کہ اس میں مار کھا جاتے ہوں گے۔ امی ابو کو نہیں بولتے ہوں گے کہ امی میں کبھی کا تشریف لا چکا ہوں، کھانا لاؤ نا، یہ کبھی نہیں بولتے ہوں گے۔ مجھے بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بھی اپنے کانوں سنا، اس دن آپ نے عرض کیا تھا، تو پہلے میں جھٹکے کھاتا تھا، اب بعد وہ مسکرا کے ٹھہر جاتا ہوں۔ ان یہ اپنی بولی بولے، میں نے اپنی بولی بول لی ہے، تو شاید وہ میری وجہ سے بیچارے وہ اچھا بول لے جاتے تو اس میں مار کھا جاتے۔ تو وہ اچھا بولنے کے لیے بھی وہ اچھا دماغ چاہیے نا، یہ کہاں سے لائیں؟ تو بہرحال یہ کوئی شرعی غلطی نہیں ہے کہ جس پر کوئی گناہ ثواب کا ترتب ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اردو اچھی جانتے ہوتے ہیں وہ کئی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں نا، جب کوئی بولتا ہے نا کہ میں تشریف لایا ہوں، تو منہ کر کے بعض لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے چھکا مار دیا کیا، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کیوں مسکرا رہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو کہ یہ میرے کارنامے پر کہ میں کتنی اچھی اردو بول رہا ہوں، شاید اس لیے خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ عین ممکن نہیں بھی سمجھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔